سب سے بڑا معمہ جو اس وطن عزیز کو درپیش ہے وہ ہے تباہ حال لوگوں کو بحال کرنا یا پھر IMF کی شرائط پوری کرتے ہوئے مالیاتی خسارہ اور معاشی نمو کم کرنا۔ سیلاب کی قدرتی و انسانی آفت نے IMF کے حالیہ 2 ریویوز کو سیلاب برد کر دیا ہے۔ آفت زدہ اور بحران زدہ معیشت میں کوئی دم خم نہیں کہ یہ IMF کی جکڑ بندیوں کو سہار پائے۔ ورلڈ بینک کے بعد از سیلاب حالیہ جائزے کے مطابق حکومتی اخراجات خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے کم ہوئے تو معاشی نمو 2023 میں 0 ہو جائے گی، جبکہ رواں برس یہ 1.2% سے 1.7% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ زراعت میں نمو 4.4% سے کم ہے کر 2.6 تک منفی ہو سکتی ہے۔ نہ ٹیکس پورے جمع ہوں گے اور نہ بجٹ خسارے کا ہدف پورا ہوگا اور حکومتی اخراجات 20% تک کم ہو جائیں گے۔ خورونوش کی ضروری اشیاء 40% سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، جن کی قیمتوں میں فی الحال مزید اضافہ ہوگا، اور ہیڈ لائن افراط زر 27% سے اوپر جا چکی۔ جہاں کاٹن کی درآمد بڑھے گی وہیں زرعی و دیگر اجناس کی برآمدات کم ہوں گی۔ صنعتی نمو میں کمی اور برآمدات میں سکڑاؤ کے باعث تجارتی و بیرونی خسارہ بڑھے گا۔ ایسے میں 1.54 کروڑ مزید پاکستانی افلاس کی نظر ہو جائیں گے۔ اب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ایک طرف خسارے پورے نہ کر پائیں گے اور اس کوشش میں 3.5 کروڑ لوگوں کی بحالی میں مکمل ناکامی پر صرف آنسو بہاتے رہ جائیں گے۔ ویسے بھی ان کا ایمان آزاد منڈی پر ہے، لیکن IMF کی قسط ملنے کے باوجود روپیہ ہے کہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس عرصہ میں نجی بینکوں کا منافع 300% تک بڑھ چکا ہے۔ لگتا ہے کہ 33 ملین پاکستانیوں کو نامساعد حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ہماری دست نگر معیشت اور عالمی مالیاتی اداروں کی فرما برداری اور مفت خور استحصالی طبقات کے مفادات کی قیمت عوام کو ادا کرنی ہے۔ تالف نکا غریب عوام ان کا تختہ الٹ دیں۔ اس بار ماحولیاتی طوفان آیا ہے جس کی شدت 2010 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ 2010 کے سیلاب میں 78 اضلاع اور 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ اس بار 116 اضلاع اور 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس بار 17 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں، 269 پل، 6700 کلومیٹر سڑکیں اور 20 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں پانی میں بہہ گئیں۔ موسمیات کے حوالے سے ایک عالمی تنظیم کی حالیہ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق عالمی موسم کے 1.2 سیلسیس مزید گرم ہونے کے باعث پاکستان میں فقط 5 روز میں بارشوں میں 75% اضافہ ہوا، اور آنے والے برسوں میں اس سلسلے میں مزید شدت آئے گی۔ یقیناً دنیا میں 80% آلودگی کے ذمہ دار جدید صنعتی ممالک ہیں، اور شمال کے یہ ممالک جنوب کے ترقی پذیر ممالک میں ماحولیاتی تباہی کے اثرات کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے 2 بڑے ہمسائے بھارت اور چین دنیا میں آلودگی پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہیں، اور وہ 2060 اور 2070 تک کاربن کے پھیلاؤ کو ختم کرنے پہ راضی ہو چکے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے گلیشیئرز کے پگھلنے کی بڑی وجہ یہی ہمسائے ہے، اور ہم یہ کہتے فخر کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں کاربن کا فقط 1% پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس ملک کی کاربن کی آلودگی 0.7% ہو اس کا مستقبل مخدوش ہو جاتا ہے۔ ریاست کی سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ فلڈ کنٹرول اتھارٹیز نے جو رپورٹ 2010 کے سیلاب کے بعد مرتب کی تھی اور جس کا اطلاق 2015-2023 کے عرصہ کے دوران ہونا تھا، اس پر سرے سے عمل ہی نہیں ہوا۔ اب پھر نقصانات کا اثر-نو تخمینہ لگایا جا رہا ہے جو غالباً $40 ارب کے لگ بھگ ہے، لیکن ماحولیاتی نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کیوٹو اور پیرس کے ماحولیاتی اعلان ناموں میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی تک 160 ملین کی فوری امداد کی اپیل پر بھرپور رد عمل نہیں آیا، اور جب تک ہم تباہیوں کا میزانیہ بنائیں گے، سیلاب کے اترتے ہی یہ خبر عالمی میڈیا سے غائب ہو جائے گی۔ سلامتی کے نام پر ہماری ایجنسیوں، وزارت داخلہ اور اکنامک افیئر ڈویژن نے عالمی و مقامی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ایسا ناطقہ بند کیا ہے کہ 2010 میں اگر 158 تنظیمیں متحرک تھیں تو اس وقت صرف 70 ریلیف تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے بھی صرف سرکاری محکموں کے ذریعے ہی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ پاکستان UN سیکریٹری جنرل کی اپیل کو آگے بڑھاتے ہوئے قرض کو سیلاب زدگان کی بحالی اور ماحولیاتی انصاف کے لیے استعمال کرنے کی IMF اور دیگر عالمی اداروں سے درخواست کرے
اور کاپ 27 کے مصر میں اجلاس کے موقع پر $30 ارب کی بحالی کا منصوبہ پیش کرے۔ بدز سیلاب صورتحال میں IMF کو تمام اہداف ریویو کرنے کا کہا جائے تاکہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کچھ تو کیا جا سکے۔ تاشقند سے اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی صدر پیوٹن، چینی صدر جی و دیگر سربراہان سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے چوٹی کے اجلاس کے دوران اچھی ملاقاتیں رہیں۔ روسی صدر نے روسی گیس لائن کو تاجکستان سے آگے پاکستان تک لے جانے اور کراچی لاہور گیس پائپ لائن کی تعمیر کے علاوہ ریلوے سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ ایسی پیشکشیں ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہیں جو ہم اپنی امریکہ نوازی کے باعث سبوتاژ کرتے رہے۔ چین کے صدر نے بھی سی پیک پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا ہے۔ ایران نے دو طرفہ بارٹر تجارت اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ بظاہر وزیر اعظم نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ان میں کتنا دم خم ہے۔ بدقسمتی سے تاشقند سمٹ میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم نے فاصلہ برقرار رکھا، حالانکہ ماحولیاتی تباہی کا مسئلہ پورے جنوبی ایشیا کا سنجھا مسئلہ۔ کالم کی ابتدا میں کہا تھا کہ نو چوائس لیفٹ، لیکن سیاست کے دل میں کوئی انسانی جذبہ نہیں۔ عمران خان کو صرف انتخابات چاہئیں، بھلے عوام جائیں بھاڑ میں، اور اتحادی حکومت کو اقتدار چاہیے، بھلے ہر نیا روز نئی رسوائیاں لے کر ہی کیوں نہ آئیں، اور یہ رسوائیاں بڑھ کر اگلی منتخب حکومت کا سواگت کریں گی۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟